اور ان کا فیلئر دوزخ میں لے جائے گا، جتنی سزا مقرر ہوگی بھگت کر بعد العذاب آخر پہ جنت بھیج دیے جائیں گے عام مسلمان۔ پھر جو مومن ہیں، مومنین، ان کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھایا جائے گا، یعنی حساب و کتاب ہوگا، میزان پر اعمال تلیں گے، ان کا حساب ہوگا، اور حساب میں امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو بعد الحساب جائیں گے جنت میں بغیر عذاب، بغیر عذاب۔ آپ بات کو فرق سمجھ گئے نا؟ عامت المسلمین اپنے گناہوں کے حساب سے بعد العذاب جنت میں جائیں گے، اور مومنین بغیر عذاب کے، بغیر عذاب کے مگر بعد الحساب جنت میں جائیں گے۔ دو چیزیں آ گئی نا، ایک عذاب اور ایک حساب۔ اور جو محسنین ہو جائیں گے، کامل اوپر درجے کے لوگ محسن، وہ جنت میں جائیں گے بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے۔ عذاب تو مومنین کا ہی ختم ہو گیا نا، عذاب تو مومنین کا بھی نہیں ہوگا، ان کا حساب تھا۔ تو جو کامل ہوں گے وہ قیامت کے دن کمرہ امتحان میں بٹھائے ہی نہیں جائیں گے، ان کا امتحان ہی نہیں ہوگا، ان کا امتحان ہی نہیں ہوگا، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اب بولیے، جب یہ خیال آتا ہے کہ یہ سارے برابر ہیں تو یہ احادیث صحیحہ متفق علیہ، احادیث متفق علیہ جن کا درجہ تواتر اور متفق علیہ حدیث کا ایمان کا درجہ ہے، اس کا انکار کرنا، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ کاملین کے لیے، اولیاء کے لیے، صدیقین کے لیے، جو اللہ کے اولیاء ہیں، وہ جو اس کے ساتھ دوستی قائم کر چکے اور محسنین ہو چکے، عذاب تو ان سے نچلے درجے والے مومنین کا ہی ختم ہو گیا تھا، تو ان پر کیا کرم ہوا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، نہ حساب ہوگا نہ کتاب۔ ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو بتایا کہ پھر محسنین کے بھی حضور علیہ السلام نے دو درجے کا اشارہ کیا نا، ایک اونچے درجے کے محسن کامل، اور نچلے درجے کے محسن۔ ٹھیک ہے، نچلے درجے والے محسن کامل ہوں گے کیا، اور اوپر درجے کے محسن اکمل ہوں گے۔ نچلے درجے کے کاملین ہوں گے، اوپر کے درجے کے اکملین ہوں گے۔ اب آپ پوچھیں گے اور سوچیں گے کہ تو عذاب بھی نہ ہوا، ان کا حساب بھی نہ ہوا، تو ان کے جو درجات ہیں اس میں فرق کیا ہوگا؟ اس کا فرق یہ ہے، کچھ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے کم از کم، اور جو اونچے درجے کے محسن ہوں گے وہ خود ہی صرف نہیں جائیں گے، وہ شفاعت کر کے اپنے ساتھ ہزاروں کو لے کر جائیں گے۔ تو محسنین کے دو درجے ہوں گے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، جو عامت المسلمین ہیں، کیا عامت المسلمین، مسلمان جو ناقص ہیں، ظالم ہیں، نیکی بھی کی، گناہ بھی کیا، اطاعت بھی کی، نافرمانی بھی کی، حسنات بھی کی، بدکاریاں بھی کی، ظلم، سب ملی جولی، وہ جنت میں بالآخر جائیں گے بعد العذاب، اپنے حصے کا عذاب بھگت کر جنت میں جائیں گے۔ خلود نہیں ہوگا، خلود صرف کافروں کے لیے ہوگا، وہ جنت میں جائیں گے بعد العذاب۔ جو مومنین ہوں گے اونچے درجے کے لوگ، وہ جنت میں جائیں گے بغیر عذاب کے، بغیر ایک دن کا، ایک لمحے کا عذاب بھی نہیں ہوگا، انہیں دوزخ دکھائی نہیں جائے گی، دوزخ کی تپش بھی نہیں ان کو ملے گی، مگر وہ جنت میں جائیں گے بعد الحساب، حساب اپنا پورا دیں گے مومنین بعد الحساب۔ اور تیسرا طبقہ محسنین جو اولیاء ہو جاتے ہیں، اولیاء، ان کی شان یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں جائیں گے بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے، ان کا قیامت کے دن حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، انہیں کمرہ امتحان میں بٹھایا ہی نہیں جائے گا، یہ ان کی شان کے لیے نہیں ہوگا۔ تو آپ پوچھیں گے کمرہ امتحان میں نہیں بٹھایا جائے گا، حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہاں کھڑا نہیں کیا جائے گا، تولے نہیں جائیں گے ان کے اعمال، تو قیامت کا دن تو ہونا ہے 50,000 سال کا، وہ کہاں بیٹھیں گے؟ نور کے ٹیلے بنائے جائیں گے، اعلیٰ نشستیں بنائی جائیں گی، ان کو اس کے اوپر براجمان کیا جائے گا عزت کے ساتھ۔
تو اولیاء اور محسنین کی قیامت کا دن پکنک ڈے ہوگا۔ قیامت کا دن اولیاء اور صالحین محسنین کا پکنک ہوگی، ان کی ہالی ڈے ہوگی۔ لوگ اپنے حساب و کتاب میں شرابور ہوں گے، پریشان ہوں گے، مشغول ہوں گے، اور یہ نور کے ٹیلوں پر بیٹھ کر اپنے محبوب کو، یار کو تک رہے ہوں گے، دیدار میں مصروف ہوں گے۔ لوگوں کے لیے، عامت المسلمین کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ کیا؟ اور اللہ کے اولیاء اور محسنین کے لیے قیامت کا دن عصر کی 4 رکعتوں یا فجر کی 2 رکعتوں کے برابر ہوگا۔ اس طرح گزر جائے گا جیسے عصر کی نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ وہ کہیں گے کیا قیامت ختم ہو گئی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جب تکنے میں مشغول ہوں گے تو 50,000 سال کیا 50 کروڑ سال گزر جائیں، جس حسن کو تک رہے ہیں اس میں وقت کا کیا احساس ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں جو میں نے بیان کی، اب تینوں چیزوں کو احادیث صحیحہ سے، پہلی حدیث متفق علیہ، صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، متفق علیہ۔ میں ہر حدیث متفق علیہ دے رہا ہوں، ہر حدیث اب تک جتنی دی، بخاری مسلم متفق علیہ سے کم نہیں دی، اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ عقیدے کے لیے ان کا درجہ لزوم و وجوب کا ہے، انکار کرنا ممکن نہیں ہے، اور جو کرتا ہے اس کے پاس سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہو یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فیدخلون الجنہ یسمون الجہنمیین۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا ایک طبقہ آگ میں حساب و کتاب کے بعد دوزخ کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا، اور آگ میں پڑا ہوگا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کب سے جتنا ٹائم وہاں، جیسے جیل میں بھیجا جاتا ہے کسی کے لیے سال کی کنفائنمنٹ، کسی کے لیے 2 سال، کسی کے لیے 5 سال، کسی کے لیے 14، عمر بھر بھی جو قید ہوتی ہے اس کو بھی 14 سال کہتے ہیں ہمارے ادھر کے لاء میں، جس کو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ جو لائف امپریزنمنٹ ہوتی ہے نا، لائف امپریزنمنٹ، اس سے مراد بھی 14 ایئرز ہوتے ہیں، اس طرح ہی ہوتا ہے نا۔ تو وہ جس کو جتنا عرصہ ہیل امپریزنمنٹ ملے گی، دوزخ کی قید، وہ گزار کر، فرمایا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو دوزخ میں پڑے ہوئے جل رہے ہوں گے، اور بے شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت سے انہیں دوزخ میں سے نکالا جائے گا، فیدخلون الجنہ، اور میری شفاعت سے دوزخ، اور وہ بھی جو اپنی سزا بھگت کر نکالے جائیں گے، عقیدہ درست کر لیں، وہ جو نکالے جائیں گے وہ کسی نیچرل پروسیس سے نہیں نکلیں گے۔ فرمایا بے شفاعت محمد، وہ نکالے جائیں گے صرف شفاعت محمد کی وجہ سے۔ اس وقت آقا کی ایک شفاعت ہوگی، باری تعالیٰ ان کا عذاب بہت ہو چکا، ہیں تو میری امت نا، ہیں تو میری امت، اور تیرا وعدہ ہے میری امت کے لیے، اس وقت حضور کی شفاعت سے ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ عامت المسلمین ہوں گے۔ کس نے کتنا وقت دوزخ میں گزارا